آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی صاحب فارغ التحصیل و سیاستہ سے کہ وہ آ کر اس نورانی بابرکت روح پرور جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ اور میں حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت حق جماعت، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، صدق الله العظيم۔ عن واصلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة بن بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة بني قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب، جب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں میرے سامنے، ایک میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ ساری دنیا کی خواہش، اللہ کے سارے بندوں کی خواہش کیا ہے؟ اے اللہ، کم سے کم اگر میں نماز میں کھڑا ہوں تو کچھ اپنا جلوہ دکھا دے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کے میرے آقا نے فرمایا: تعبد اللہ کأنک تراہ، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر ایسا نہ ہو سکے تو، ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہے لفظ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہاری استطاعت
اگر تمہاری عبادتوں کا رزلٹ اگر یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، یعنی تمہاری عبادتیں اس قدر نہیں ہو سکی کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، یا اللہ کا نور دکھائی دے یا اللہ کا جلوہ دکھائی دے، تو یہ یقین رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے پیارے جب تو میرے آگے کھڑا ہوتا ہے، اے پیارے میں ہی تو ہوں جو تجھ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ یہ ہے الذی یراک حین تقوم، اے پیارے تو کھڑے ہو کے میرے آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پیارے میں ہی تو ہوں جو سنتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ رب جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پورے سورہ فاتحہ کی جواب دیتا ہے اللہ جل شانہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی حمد کرنے کا جواب دیا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جل شانہ فرشتوں پہ ناز کرتے ہوئے فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے رحمان اور رحیم مانتا ہے۔ یہ پورے سورہ فاتحہ کی تفصیل ہے۔ آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کی تفسیر میں ہے، اے پیارے تو اپنے چاہنے والوں کو، تو اپنے محبوبوں کو، تجھ سے محبت کرنے والوں کو تو نماز کی ٹریننگ دے کر جب ان کو میرے آگے کھڑا کر دیا ہے، تو اے پیارے میں ہی تو ہوں جو انہیں بھی دیکھتے رہتا ہوں۔ اے پیارے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے غلاموں کو، میرے بندوں کو میرے آگے کھڑے کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو میں ہی تو ہوں جو دیکھتا ہوں۔ یہی نہیں میرے پیارے محبوب، جب یہ بندے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو میں انہیں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ فیض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کا واقعہ ہو چکا، آقا نماز میں مصروف ہے۔ جو فرشتے آسمان سے آئے تھے صحابہ کی مدد کے لیے، وہ فرشتے دیکھے کہ آقا نماز میں مصروف ہے، اب غزوہ بدر تو ہو چکا ہے، اب ہمارا کیا کام ہے، چلو چلتے ہیں۔ آسمان میں چلے گئے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا اے فرشتوں کیا میرے پیارے کی اجازت لے کر آئے ہیں؟ ارے گئے تو میری اجازت سے تھے، آنا تھا تو میرے پیارے کی اجازت لے کے آتے۔ فرشتے عرض گزار ہوئے یا اللہ جل شانہ آپ کے پیارے آپ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ فرمایا جاؤ نیچے چلے جاؤ زمین پر، میرے پیارے کی نماز کا انتظار کرو، جب وہ نماز پوری کر لے تو پھر اجازت لے کے میرے پاس آنا۔ جب فرشتے نیچے آ گئے، آقا انہیں دیکھ کے مسکرانے لگے، آقا انہیں دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آقا کی نماز، آقا جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ سے حضور فرماتے اے لوگو، اے صحابیوں، ترجمہ بتا رہا ہوں، الفاظ تو کئی آئے ہیں، استووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کئی ایسے الفاظ آقا نے فرمایا ہے۔ آقا فرماتے تھے میرے صحابہ میرے پیچھے خشوع اور خضوع سے کھڑے رہنا، اس لیے کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا ہی مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صفت ہے آپ کے میرے آقا کی۔ صحابہ سے آقا فرماتے میرے پیچھے خشوع اور خضوع سے کھڑے رہنا، اس لیے کہ جیسا مجھے آگے نظر آتا ہے ایسے ہی مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تو ظاہری الفاظ ہیں،
میری کیا سمجھ میں آیا یہ حدیث پڑھنے کے بعد؟ میری یہ سمجھ میں آیا صحابہ میں کیا خشوع خضوع نہیں تھا؟ ارے نہیں، صحابہ میں زیادہ خشوع اور خضوع تھا۔ پھر کیا بات تھی؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا اگر میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع ہوتا ہوں تو میں جہاں اللہ کے حضور میں حاضری دیتا ہوں وہیں پہ تمہیں بھی یاد رکھتا ہوں، وہیں پہ میں تمہیں بھی یاد رکھتا ہوں، میں تمہیں وہاں نہیں بھولتا۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی، اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی فتویٰ بازی نہیں ہے، یہ غلط وہ صحیح۔ بات یہ ہے اللہ کے رسول جب اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو امتیوں کو نہیں بھولتے ہیں، یہ ہے۔ مگر ایک المیہ کیا ہے آج کے دور کا، یہ بات میں جو بتا رہا ہوں اس پہ غور کریے۔ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو امام کو چاہیے، مسجد کے صدر جو بھی ہیں ان کو میں تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں حکم بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے امام مسجد جو بھی ہے اس کو چاہیے کہ وقت سے پہلے مسجد میں آئے، اپنے مصلی پر بیٹھا رہے۔ اگر مصلی پر نہیں بیٹھتا ہے تو جہاں کہیں بھی نماز ادا کرے، سنت موقدہ غیر موقدہ جو بھی ہے، پڑھنے کے بعد اقامت سے پہلے اپنے مصلی پہ آ کے بیٹھ جائے، اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام کو چاہیے کہ مصلی سے کھڑا ہو، اور مقتدیوں کو چاہیے امام کے کھڑے ہونے کے بعد یہ بھی کھڑے ہوں۔ آج بے ادبی دیکھنے میں آ رہی ہے، امام صاحب کھڑے ہونے سے پہلے مصلیاں کھڑے ہو جا رہے ہیں، مؤذن صاحب اقامت دینے سے 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ پہلے لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں مصلوں پہ۔ یہ خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے۔ اور اگر امام مسجد میں موجود نہیں ہے، اقامت ہو رہی، اگر امام صفوں میں سے آ رہا ہے تو جس صف سے امام گزرے وہاں کے مصلیوں کو کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ تو خیال کریے یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں نا، میری بات ہوئی ان سے تو بولے نہیں نہیں، اللہ کے رسول چھڑیوں سے گھوڑے پہ سوار ہو کے صف کو سیدھی کرتے تھے، اس واسطے ہم لوگ اقامت سے پہلے صف سیدھی کر رہے ہیں۔ میں بولا تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات، تم بول رہے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے چھڑی سے صف سیدھی کرتے تھے۔ ارے وہ مقام جنگ کی بات تھی، وہ غزوات میں جب ہزاروں صحابہ ہوتے تھے تو اس وقت صف کو گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھی کی جاتی تھی۔ ارے 25 آدمی کی صف تمہارے سے سیدھی نہیں ہوتی، جانماز پہ بیلٹ ہوتا نا، جانماز پہ ایک بیلٹ ہوتا، وہ بیلٹ یہ علامت ہے کہ آپ کے انگوٹھے اس کے مطابق رہیں۔ تو یہ لوگ سنتوں سے روگردانی کرتے ہیں اور ہمارے کو بھی خلاف سنت عمل کرنے کی طرف زبردستی کرتے ہیں۔ ہمت پیدا کریے، بولنا ان کو چھوڑنا نہیں، بولنا یہ خلاف سنت ہے، خلاف ادب ہے۔ آئیے موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے جب یہ فرمایا الذی یراک حین تقوم، اے پیارے جب جب آپ میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے اے میرے محبوب میرے مصطفیٰ، جب جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا، جب جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو اے پیارے میں ہی تو تھا جو دیکھتے رہتا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا اللہ نے رسول اللہ کے نور کو جو منتقل کیا ہے وہ دیکھتا تھا، نور مصطفیٰ کو دیکھتا تھا۔ جہاں پر تنقل ہو رہا ہے، جہاں پر نور آ رہا ہے، جہاں سے نکلا اور جہاں جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا، یعنی اس کی مرضی سے تھی وہ بات۔ حاضرین محترم، جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو اسماعیل سے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن بَنِي كِنَانَ قُرَيْشًا،
بنو کنانہ، بنی کنانہ سے قریش کو چنا، بنی کنانہ کی نسل میں اللہ نے قریش کو چنا۔ پھر فرمایا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، قریش کے سلسلے میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور اللہ نے مجھ کو بنو ہاشم میں چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کیا۔ یہی وہ موقع ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا جائے، جہاں پر آپ کی اولاد کا ذکر کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا اور ان کے ممتاز ہونے کا ذکر کیا گیا، وہیں پر اللہ کے رسول نے اپنے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک موقع پر فرمائے، جب آپ غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انشاءاللہ بالکل 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اللہ کے رسول اشعار پڑھتے ہوئے سواری پر غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر کی طرف جا رہے تھے اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں جو میں سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا۔ میرے صحابہ، کل گزرے ہوئے دن جو لکیریں ڈال کے میں بتایا تھا کہ یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، شیبہ گرے گا، اے میرے صحابہ تم خلیل تعداد میں ہونے کے باوجود تم میری بات کا یقین رکھو، اس لیے کہ میں سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو حضور نے اپنے دادا پر ناز کیا۔ میرے جیسا کم عقل اگر سمجھا تو یہ سمجھا کہ میرے آبا و اجداد پورے سچے ہیں، میں انہی کی اولاد میں ہوں اور میں سوائے سچ کے کچھ نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرمائے انا محمد، میں محمد ہوں بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ہوں، بن عبد المطلب، عبد المطلب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اب یہ عبد المطلب بولتے بعض لوگوں کو آتا، دیکھو مطلب کے بندے، مطلب کے بندے نہیں ہیں۔ عربی میں اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو عبد کا معنی غلام کے بھی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن مضر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان الہ سیدنا اسماعیل بن سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کا نام لے کر دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والوں دیکھو یہ میرے والدین ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اجتماع کو اگر آپ سنیں گے تو اسٹارٹنگ میں ان کے الفاظ کیا رہتے، گرفت کرنا ہے لوگوں کی، بولتے کہ دیکھو اللہ کا فضل ہے، ہم نماز پڑھے، شکر ہے، ہم جمع ہوئے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ ہم کو دین کی ہدایت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، مشرک تھے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا۔ میں پکڑ لیا فوری، ارے کیا بول رہے ہیں میاں، پکڑ لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح یا طارق آیا ہے، آزر نہیں ہے۔ آپ شجرے میں کہیں بھی پڑھو، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھیے، لِأَبِيهِ آزر آیا تو اس کا ترجمہ چچا ہے۔ تفصیل میں بغیر گئے کہ میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ اگر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت سے پہلے کے اگر واقعات کو حدیث میں اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر آپ کو
रसूलुल्लाह के घर वालों से ये बातें मालूम होगी। जैसे नूर का जिक्र हज़रत अब्बास ने किया, नूर को कैसे तकसीम हुआ उसका जिक्र हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास के साहिबजादे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने की है। अब ये जो बात है ये भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है। उन्होंने अर्ज़ किया, वो फरमाते हैं कि मैंने एक बार रसूलुल्लाह से पूछ लिया, मैंने रसूलुल्लाह से एक बात पूछी थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जाए। या रसूलुल्लाह, जब हज़रत आदम जन्नत में थे तो या रसूलुल्लाह आप कहाँ थे? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए, हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, अल्लाह के रसूल ऐसा मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक दिखाई देने लगे। रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए और फरमाए कि मैं हज़रत आदम की सुल्ब में था, जब आदम जन्नत में थे तो मैं उनकी सुल्ब में था, और जब उन्हें ज़मीन पर उतार दिया गया तब भी मैं उनकी सुल्ब में था, और मुझे कश्ती में सवार कराया गया जबकि मैं अपने वालिद हज़रत नूह की सुल्ब में था। और हज़रत आदम के लिए भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपने वालिद हज़रत आदम की सुल्ब में था। फिर हज़रत नूह के लिए अल्लाह के रसूल ने मेरे वालिद का जिक्र किया, यानी आपने फरमाया मुझे कश्ती नूह में सवार किया गया जबकि मैं अपने वालिद हज़रत नूह की सुल्ब में था। फिर आका फरमाए, मुझे आग में झोंका गया जबकि मैं अपने वालिद हज़रत इब्राहीम की सुल्ब में था। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे वालिदैन कभी भी दौरे जहालत की रस्म व रिवाज को इख्तियार नहीं किए, वो उनका निकाह इस्लाम दीन के निकाह के मुताबिक हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो मालूम ये हुआ हज़रत अब्दुल्ला से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी हुजूर के आबा व अजदाद हैं वो इकट्ठा अगर हुए हैं तो निकाह के ज़रिए इकट्ठा हुए हैं। जो दीन में निकाह है, दौरे जहालत की कोई रस्म उसमें शामिल नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मुझे हमेशा पाक सुल्बों से ताहिरा रहमों में मुंतकिल करता रहा। ये सिफ़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा व अजदाद की बता रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो असलाब और वो अरहाम मुसफ़्फ़ा थे, बहुत ज़्यादा पाक और साफ़ सुथरे थे और बहुत मुहज़्ज़ब थे। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की दो हिस्से किए, दो शोबे किए, तो मुझे बेहतरीन शोबे में इख्तियार दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए नबियों से अहद व पैमान लिया है, मेरा मीसाख लिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मुझे इस्लाम की रहनुमाई फरमाई। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे ज़िक्र को तौरेत और इंजील में उसने बय्यन किया, यानी ज़ाहिर किया, वाज़े किया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे किताब का इल्म अता किया। किताब का इल्म से मुराद यहाँ पर लौहे महफूज का इल्म है। किताब से यहाँ पर लौहे महफूज का है। इसलिए आका ने फरमाया कि जो जहन्नम से आखिर में निकाला जाएगा और जो जन्नत में आखिर में दाखिल होगा, उसको मैं जानता हूँ, उसके माँ और बाप के नाम से भी मैं जानता हूँ। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया,
اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے میرے نام کو نکالا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے آسمانوں میں جو نام اس نے اختیار کیا ہے، میرا نام عرش میں محمود ہے اور زمین پر میرا نام محمد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے حوض کا، اور مجھے حوض کوثر اس نے عطا کیا ہے، اس نے مجھے حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں پہلا ہوں جس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو میری امت کے بہترین زمانے میں اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، پھر دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اے میرے امتیوں، اے زمانے والوں، اے دنیا والوں، سنو، جس وقت میں آیا وہ میرے امت کے لیے بہترین زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے آگے یہ فرمایا کہ میری امت حمد بیان کرنے والی ہے، اور میری امت کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے پیارے جب جب آپ میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے، بات واضح ہے، نبی کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں نماز میں تو اللہ سن رہا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی قرات فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول جو صحابہ سے کلام فرماتے ہیں وہ اللہ سن رہا ہے۔ کیا ایک سوال پیدا ہوا، کیا اللہ نے کبھی یہ کہا کہ اے پیارے ہمیشہ تو مجھے سناتے رہتا ہے، اے پیارے میں بھی تو تجھ کو سناؤں، میری بھی تو سن لے؟ ایک تعلق رسول اللہ کا اللہ سے یہ تھا کہ اللہ کے رسول قرآن کی آیتیں پڑھتے، اللہ سماعت کرتا تھا۔ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہوا ہوگا، گزرا ہوگا کہ اللہ کہے کہ اے پیارے میں سناتا ہوں تو سنتا جا؟ یہ بڑی ہی باریک باتیں ہیں مگر واضح ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرا، اے میرے پیارے پڑھ لے، میرا ذکر کر دے، اے پیارے تاکہ دنیا والے تیرا ذکر سن کے، تو نے جو میرا ذکر کیا ہے وہ سن کے دنیا والے بھی ذکر کریں۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن قرآن شریف میں ایک آیت ایسی بھی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے پیارے اس طرح میں بھی تو تجھ کو پڑھ کے سناتا ہوں آیات اور ذکر حکیم، میں کچھ آیتیں تجھے بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ کا مطلب یہ ہے اے پیارے کچھ تیری امت کی نشانیاں میں تجھے بتاتا ہوں۔ کبھی اللہ نے اہل بیت کی صفت کا ذکر کیا، کبھی اللہ نے مباہلے کا ذکر کر کے نبی کو سنایا، کبھی اللہ نے امام حسین کی شہادت کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام کو سنایا۔ وہ یہ آیتوں میں پنہا ہے۔ ان آیتوں کی اگر تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا ذالک نتلوہ علیک، اے پیارے میں بھی تجھ پر کچھ پڑھ کر سناتا ہوں من الآیات والذکر الحکیم، جو روشن آیتیں ہوگی اور ذکر حکیم ہوگا۔ تو حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں ہر لحاظ سے، جو ہمارے دل کو بھائے وہ بھی کرے، جو دل پہ بوجھ بنے اس کو زیادہ کرے۔ جو دل بھا گیا ٹھیک ہے، خوشی میں
یہ کر دیے وہ کر دیے، مگر جہاں پر میلاد کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ شیطان بھی آ جاتا۔ آپ ہمارے جلسوں میں کئی مقررین کو سنے ہیں کہ میلاد کے موقع پہ شیطان رو رہا تھا، حضرت جبرائیل امین ایک کیک مارے تو جا کے وہ یمن کی سٹی عدن میں گرا۔ اب یہ ذکر کہاں ہو رہا تھا؟ جنت میں ہو رہا تھا۔ جبرائیل کیک مارے تو دنیا میں آ کے یمن کی سٹی عدن میں گرا۔ تو یہ لوگوں کو ایسی کیک مارنا ہے، وہ لوگ اسفل السافلین تک چلے جانا۔ اس لیے آپ حضرات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل کو سنیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور بچوں تک اس بات کا تذکرہ کریں، چرچا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو نور عطا کرے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں نور عطا فرما، اے اللہ ہماری بصارت میں نور عطا فرما، اے اللہ ہماری سماعت کو نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے کلام کو نور عطا فرما، اے اللہ ہماری سیدھی جانب نور عطا فرما، اے اللہ ہماری بائیں جانب نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے آگے نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے پیچھے نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے اوپر نور عطا فرما اور ہمارے نیچے نور عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو سراپا نور کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے اور طفیل میں، اور یا اللہ اسی نور سے ہم کو جنت میں داخل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔